بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کہتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ انہیں بھی درد ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مرد اپنا درد بتاتے نہیں ہیں۔ ہر دور میں سماج نے مرد کو ظالم، وحشی، درندہ، نہ جانے کیا کیا کہا ہے، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ مرد محافظ، نیک، نرم دل، صابر، شفیق میں ہیں۔ جیسے ہر بار عورت کو مظلوم اور مرد کو ظالم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا، نہ اپنی تقریروں میں، نہ بیانوں میں، نہ آرٹیکل میں، نہ میگزینس میں، کہ مرد بھی مجبور و مظلوم ہوتا ہے، کبھی بیٹے کے روپ میں، کبھی شوہر کے روپ میں، کبھی باپ بن کر۔ ایک نظر ذرا ان مردوں پر بھی ڈالیے جو اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ نبھاتے نبھاتے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر 30 یا 40 سال تک بھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب ایک مرد اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتا ہے۔ باہر کبھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے ماں باپ کا سر نیچا ہو، کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بلکہ عورتوں کی عزت کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی مرضی اور پسند کو ہی اپنی پسند بنا لیتا ہے۔ جہاں عورت اپنے سسرال اور مکے کی خاطر بہت کچھ برداشت کرتی ہے، وہیں مرد بھی اپنے سسرال والوں کی عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جہاں عورت جہیز کے لیے اپنے بہوؤں کو طرح طرح سے ٹارچر دیتی ہے، وہیں ایک باپ اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کرنے میں اپنی جمع پونجی لگا دیتا ہے۔ ایک مرد ہی ہے جو اپنی خاطر کم اور گھر والوں کی خاطر زیادہ جیتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کا خیال کرے بغیر اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کرتا ہے۔ باہر کی گرمی، دھوپ، بارش برداشت کر کے اپنے گھر والوں کے عیش و آرام کا سامان مہیا کرتا ہے، اچھے سے اچھا گھر تعمیر کرتا ہے، ہر سہولت کا خیال کرتا ہے تاکہ گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ مجھے رکھا چھاؤں میں، خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھے رکھا چھاؤں میں، خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتے کو باپ کے روپ میں۔ شادی کے بعد ایک بیٹی ہی پرائی نہیں ہوتی، بلکہ بیٹا بھی پرایا لگنے لگتا ہے۔ ماں بہنوں کے طعنے سنتا ہے، بیوی کے آتے ہی بدل گیا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بیوی بھی اپنے شوہر کو باتیں سناتی ہے، صرف اپنے ماں بہن کی باتیں ہی سنتے ہو یا میری بھی سنو گے؟ یہ روزانہ کا روٹین بن جاتا ہے۔ بیچارہ شوہر بیوی اور ماں کے درمیان پوری طرح پس چکا ہوتا ہے، جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آٹا پستا ہے۔ باہر کام کا ٹینشن، گھر میں ماں، بیوی، بچوں کا ٹینشن۔ مرد مظلوم نہیں تو اور کیا ہے؟ سب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے نہ جانے کب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود عورت کہتی ہے، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ماں جہاں ایثار و قربانی کا پیکر ہوتی ہے، وہیں اپنی انا اور غرور و گھمنڈ کی وجہ سے اپنے ہی بچوں کا گھر برباد کر دیتی ہے۔ یہاں بھی مظلوم مرد ہی ہے۔ ایک بہن، ایک بیٹی جب اپنے باپ بھائی کی عزت کی پرواہ کرے بغیر دوسرے غیر مرد کے جھوٹے پیار میں اندھی ہو کر گھر سے چلی جاتی ہے، تب کیا گزرتی ہوگی اس باپ پر، اس بھائی پر؟ ان کا تو غیرت کے مارے مر جانے کو دل کرتا ہوگا۔ یہ بھی تو ایک ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو باعث سکون بنا کر بھیجا تھا، لیکن ایک عورت بیوی بن کر بھی اپنے شوہر پر کم ظلم نہیں کرتی، بلکہ طرح طرح سے ٹینشن دے کر ناک میں دم کر دیتی ہے۔ ہر بار عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی، وہ بھی ظلم کرتی ہے، مگر کسی کو نظر نہیں آتا۔ مرد مجبور و مظلوم ہوتا ہے، مگر وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ رو دھو کر چیخ کر سب کو اپنی تکلیف نہیں بتاتا، اپنے آپ میں ہی حالات سے لڑتا رہتا ہے۔ مرد اگر عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچنے والے کے نام سے مشہور ہے تو مرد ایک محافظ بھی ہے، جو اپنی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ اور رسول کا ڈر، تقویٰ و پرہیزگاری ہوتی ہے، اس کے اندر بھی آخرت کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی بات پر ایک واقعہ یاد آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ دہلی کے ایک جامعہ مسجد کے کمرے میں ایک نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے مقیم تھا۔ ایک رات موسلا دھار بارش میں ایک نوجوان لڑکی نے اس نوجوان لڑکے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا تو بارش میں بھیگی ہوئی ایک لڑکی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، مجھے ایک رات یہاں پناہ چاہیے، میں صبح ہوتے ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ نوجوان اسے ایک طرف بیٹھنے کے لیے اشارہ کر کر صرف اپنی پڑھائی میں مشغول ہو جاتا ہے۔
وہ رات بھر ایک موم بتی سے اپنی انگلی جلاتا رہتا ہے۔ وہ لڑکی چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ صبح ہونے پر اس لڑکی نے اس کی وجہ پوچھی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ شیطان مجھے بدکاری کے لیے اکسا رہا تھا اور میں اپنے نفس کی خواہش کو کچلنے کے لیے یہ عمل کر رہا تھا۔ اگر میری انگلی اس موم بتی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی تو میرا جسم کیا جہنم کی آگ کو برداشت کرے گا؟ وہ لڑکی یہ بات سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر سارا واقعہ اپنے والد کو سناتی ہے۔ اس کے والد نے فوراً بہت سے تحفے تحائف دے کر اس نوجوان لڑکے کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایسے مردوں کی بھی ہمارے سماج میں کمی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی اللہ اور رسول کا ڈر ہمارے اندر بھی آ جائے، آخرت کا ڈر، پلصراط کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہمارے اندر آ جائے تو کوئی بھی ظالم، کوئی بھی مظلوم نہیں ہوگا۔ میرا مقصد عورتوں کو ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ میں بھی ایک عورت ہوں۔ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنے گھر کے محافظ مردوں کی عزت کریں، ان کی عمر درازی، صحت و تندرستی کی دعا کریں، ایمان والی سلامتی کی زندگی کی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔